بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على آلها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بجی خاندان پاک آواز آ رہی ہے عصر عاشور سے عصر ظہور تک کمال انسانی کا سفر سورہ مبارکہ عصر کی آیات کے تناظر میں سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کا 130واں سورہ 3 آیتوں پر مشتمل اس کا آغاز اللہ نے قسم سے فرمایا خدا سبحانہ سورہ کا آغاز قسم کے بغیر بھی کر سکتا تھا قرآن مجید کی 70 صورتیں ان کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں ہے یہاں پر بھی پروردگار بغیر قسم کے یہاں سے شروع کر سکتا تھا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پروردگار نے قسم کیوں اٹھائی ایک حد تک میں نے عرض کیا اس سورہ کی جو باقی میں کوشش کروں گا کہ آج اس کے جو مفردات ہیں جو الفاظ ہیں ان سے ہم تھوڑے اور مانوس ہو جائیں اور مفاہیم سے قریب تر ہو جائیں کہ اس میں قسم کیوں اٹھائی گئی اور عصر کی قسم کیوں اٹھائی پروردگار نے واو کے ساتھ کیوں اٹھائی با یا تا کے ساتھ کیوں نہیں اٹھائی پھر اس کے بعد انا جو حرف تاکید ہے اس سے پروردگار نے کیوں استعمال کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ حرف تاکید کا استعمال کیا لام یہ بھی تاکید کے لیے آتا ان الانسان لفی خسر تاکید در تاکید پہلے قسم سے پھر انا سے پھر لام تاکید سے کیوں ضرورت پیش آئی اور کیوں حق تعالیٰ نے سورہ میں یہ اسلوب اختیار کیا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ پورے قرآن حکیم کا اسارہ ہے فہرست ہے نچوڑ ہے
جیسا کہ خود قرآن تمام آسمانی صحیفوں اور تمام آسمانی کتابوں کا اسارہ ہے، سورہ عصر خود قرآن حکیم کا اسارہ ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا بسم اللہ سے لے کر والناس تک تفصیل کے ساتھ، وہ سب بیان ہوا سورہ مبارکہ عصر میں اجمال کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ عصر اجمال ہے، باقی سارا قرآن اس کی تفصیل ہے۔ سورہ مبارکہ عصر فہرست ہے، اس فہرست کو پھر باقی قرآن میں مختلف مقامات پر کھولا گیا۔ سورہ عصر نصاب مہدویت ہے، سورہ عصر نصاب منتظران امام زمان ہے، سورہ مبارکہ عصر نصاب عاشورہ ہے، سورہ مبارکہ عصر نصاب کمال انسانی، سورہ مبارکہ عصر مقصد تخلیق انسان کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ یہ اہم ترین موضوع۔ دیکھیے، اگر میں بچوں سے بات کروں، جوانوں سے، عام طور پر ہم کسی محفل میں اپنے گھر میں یا کہیں باہر کھانا کھا رہے ہوں، اور کبھی ہوتا ہے انسان ذرا سے کھانا کچھ اچھا لگ جائے تو وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے، پرخوری کا مظاہرہ کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے۔ ایسے موقع پہ جب کوئی چھوٹا یا حتی کوئی بڑا زیادہ کھانا کھا رہا ہو کہ گھر میں یا کسی نجی محفل میں یا باہر کسی اور مقام پر، تو کوئی بڑا اسے سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہے، آپ نے بھی سنی ہو، کیا کہتا ہے؟ میاں کم کھاؤ، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو۔ یہ خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جس بچے سے یا جوان سے یہ بات کہی گئی کہ میں جینے کے لیے کھاؤں، کھانے کے لیے نہ جیوں، اگر وہی بچہ یا وہ جوان پلٹ کر اس بڑے سے پوچھے کہ پھر آپ بتائیں، اگر میں کھانے کے لیے نہ جیوں تو پھر کس کے لیے جیوں؟ یہ سوال بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن دنیا کے عقلاء، دانشور، فلسفی سالہ سال سے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں، یہاں تک کہ اس صدی کا مایہ ناز فلسفی ہارٹنگٹن، جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا، نظم نوین جہانی، اور امریکہ سے یہ کہا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی، حالیہ صدی امریکہ کی ہے، اور آئندہ صدی اسلام کی ہے۔ یہ ہارٹنگٹن نے کہا، اور کہا کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے، تو اسے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یہ امریکہ کا مایہ ناز فلسفی، جس نے کل 48 سال زندگی گزاری اور زیادہ کتابیں نہیں لکھی، 3 کتابیں لکھی، اور ان 3 کتابوں میں سے ہارٹنگٹن کی جس کتاب کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی ہے، شہرت ملی، قبولیت ملی، وہ ہارٹنگٹن کی کتاب ہے دا میننگز آف لائف، جو 850 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اس کے شروع میں ہارٹنگٹن نے یہ جملہ لکھا جہاں سے اپنی بات شروع کی، کہ اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا آغاز و انجام کیا ہے، یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر پوری کتاب میں اس ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن انسان جب اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آخری مرحلے تک پہنچتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہارٹنگٹن جو حقیقت زندگی، مفہوم زندگی، ماہیت حیات سمجھانے کے لیے آیا تھا، خود حیران، سرگردان، پریشان، کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ اور اس سے پہلے کہ جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے دانشور شرق و غرب سے، انہوں نے اپنے عجز اور ناتوانی کا اعتراف کیا ہے، یہاں تک کہ کیلیفورنیا کی رصدگاہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایٹکن، ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں کائنات کے بارے میں کوئی حتمی بات بتائیں، تو کہا کہ ہم کائنات کے بارے میں کس طرح سے حتمی بات کر سکتے ہیں؟ یہ کائنات اس طرح سے مرتب ہوئی
کہ نہ اس کا پہلا ورق ہمارے سامنے ہے نہ اس کا آخری ورق ہمارے سامنے ہے، ہم کیوں کر اس سے متعلق حتمی بات کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ سر ولیم جینز، مشہور زمانہ فلسفی، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حقیقت مطلقہ سے متعلق بتائیں، تو کہا کہ ہم فلسفی اور نادان حقیقت مطلقہ کو جاننے سے قاصر ہیں، اور ہم فلسفیوں اور سائنسدانوں کی مثال مشہور عالم تمثیل افلاطون کی سی ہے کہ ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے، غار کے دہانے بیٹھے ہوئے، اندھیرے کی طرف منہ، اجالے کی طرف پشت ہے، اور کبھی کبھی ایک امید کی ایک مدھم سی کرن نظر آتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بھی فریب نظر، اور جو کچھ نظر آتا ہے سب چلتی پھرتی پرچھائیاں ہیں۔ یہاں تک کہ مادیت کے امام ہیگل سے جب دریافت کیا گیا تو کہا کہ ہم فلسفی اور سائنسدان کائنات کی عقدہ کشائی سے اتنے ہی دور ہیں جتنے 2400 سال قبل حکمائے یونان، 200 سال قبل گوئٹے، 100 سال قبل نیوٹن۔ اور خود جب نیوٹن سے پوچھا کہ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، میں سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر سیپیاں چن رہا ہوں، موتی کا پتہ نہیں۔ جہاں سقراط جیسے فلسفی کہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو کائنات اور انسان کی زندگی کے ہدف کی حقیقت کو کون بتائے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور فلسفی حیران، پریشان، سرگردان، تذبذب، شک و ریب اور تشکیک کی کیفیت میں، یہاں آ کر قرآن حکیم نے فیصلہ کن اسلوب اختیار کیا۔ دیکھیے، خبر کبھی بات انسان جب کرتا ہے انشائی انداز میں کرتا ہے، اس میں استفہام ہے، تمنا ہے، ترجیح ہے، اور جملوں کی مختلف حیتیں، بناوٹیں، کہ میں اس طرف آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا۔ اور کبھی انسان خبری انداز میں گفتگو کرتا۔ اگر مخاطب کو صرف ایک خبر دینی ہے، بات دینی ہے، تو بس جملہ خبریہ آ جائے گا، جملہ اسمیہ آ جائے گا۔ مثلا میں عقیل بھائی سے کہوں کہ مثلا کوئی بھی بات، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ خبر ہے، خوب اگر یہ غافل ہے میں نے ان کو بتا دیا، اور اگر یہ اب تردد کی حالت میں یا انکار کی حالت میں، تو اب میں تاکید لے کے آؤں گا، اور اگر ان کے انکار میں شدت ہے تو جتنی مخاطب کے انکار میں شدت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا متکلم کے کلام میں تاکید بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اب پروردگار نے اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تاکید در تاکید در تاکید استعمال کی۔ پہلے والعصر، پھر کہا انا، پھر کہا لفی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ یہاں جو فی کا لفظ ہے، دو باتیں، ایک خسر کو خسران، خسارہ، اسے بطور نکرہ استعمال کیا گیا جو اس کی شدت اور وسعت کو بیان کر رہا ہے، اور فی کہہ کے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسانوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا خسارے میں، ہر انسان خسارے میں، کچھ کو مستثنا قرار دیا گیا۔ ایک انسان کا ماضی ہے، ماضی بعید، پھر اس کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اور پھر ایک انسان کا مستقبل۔ صرف ماضی میں قلیل وہ خیر پر تھے، کثیر خیر پر تھے، اور قلیل شر پر تھے۔ اس کے بعد سے لے کر وہ تاریخ انسانی کا ایک مختصر ترین عرصہ، تقریباً کہ یہ 1000 سال، جب آدم زمین پر آئے 1000 سال زندگی گزاری، انہی میں ان کے فرزند حابیل ہیں، قابیل ہیں، حوا ہے۔ یہ وہ انسانیت کا آپ کے یہ سنہرا دور ہے کہ جب 1/3، 1/4 شر اور 3/4 خیر، قابیل شر ہے اور باقی تینوں خیر پر۔
یہ کہیے انسانیت کا سنہرا دور ہے. اس کے بعد سے لے کے اب تک مسلسل اب وہ استثناء چل رہا ہے. اب قلت خیر پر ہے اور کثرت شر پر ہے. اور پھر وہ ماضی بعید انسان کا پہلا دور پھر یہ عود کرے گا, لوٹے گا, بازگشت کرے گا. کب؟ عصر ظہور میں. شروع میں جب انسان کی تخلیق ہوئی اور انسان نے زمین پر قدم رکھا, تب شر کی نسبت 1/4, خیر کی نسبت 3/4. اور جب تاریخ انسانی کا اختتام ہوگا تو دوبارہ اسی کی بازگشت ہوگی. پھر شر کی نسبت 1/4 پہ پہنچ جائے گی اور خیر کی نسبت 3/4 پہ پہنچ جائے گی. یہ نہیں کہ کلی طور پر عدل ہی عدل ہوگا, نہ. اگر کلی طور پر عدل مان لیں تو پھر ان روایات کا کیا کریں جو شر سے متعلق ہیں. جیسے مثلا وہ عیسائی عورت جس سے متعلق روایات ہیں, جس کا نام ساجدہ ہوگا, اور امام زمانہ گلی سے گزر رہے ہوں گے اور وہ گھر کی چھت سے پتھر پھینکے گی اور یہاں امام زمانہ کی شہادت ہوگی. اور پھر آقا حسین اپنے فرزند کا نماز جنازہ ادا کریں گے. وہ تاریخ بشری کا آغاز, یہ تاریخ بشری کا اختتام, اور یہ وسط کا زمانہ ہے جہاں اکثریت شر پر ہے, خسارے میں, نقصان میں. یہ اس لیے قرآن لفی کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک خسران میں, خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. والعصر, کیوں دہر نہیں کہا گیا, زمان نہیں کہا گیا؟ والعصر چونکہ اس میں سکون نہیں ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہاں سکون ہے, یہاں ثبات ہے, یہاں ٹھہراؤ ہے. لیکن والعصر اس میں اضطراب ہے, اس میں تسلسل ہے, اور اس میں شدت ہے. اس شدت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے اوپر الف لام لگا کر صبح ازل سے لے کر شام ابد تک زندگی کے, حیات انسانی کے, زمانے کے ایک ایک لمحے کو گواہ قرار دیا گیا اور اس کی قسم اٹھائی گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں. اور پھر مستثنا کیا الا کہہ کے. جیسے جنگ احد میں ختمی مرتبت نے کیا فرمایا, پہلے تو فرشتوں نے کہا اور پھر پیغمبر اسلام کی زبان سے بھی جملہ جاری ہوا, لا فتح الا علی. کوئی جوان نہیں صرف علی. کیوں؟ اس لیے کہ جوان داڑھی رکھنے سے تو جوان نہیں بنتا ہے. شجاعت اور جوانی کا تعلق قوت قلب سے. پھر کہا کہ لا فتح الا کے بعد یہ استثناء ہے, کوئی جوان نہیں, سب کی نفی کی, الا علی, سوائے علی کی. لا سیفا, کوئی تلوار نہیں. تو تلواریں تو تھیں, لیکن جو تلوار نہ چلے پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب میں سمجھتا ہوں بات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اور چہروں پہ تھوڑی حیرت بڑھ جاتی ہے, تو پھر میں اس کو تھوڑا عرض کر دوں. یہ کب کہا گیا؟ جنگ احد میں. جنگ احد میں یہ جو قرآن بیان فرما رہے کہ استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جاتے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے, مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. تو جو رسول کی آواز پر لبیک نہ کہے وہ لا فتح ہے, پھر وہ فتح نہیں ہے. تو پھر وہ فتح کون ہے؟ مولانا شبلی نعمانی نے کہا کہ جب خالد بن ولید نے اور اکرمہ بن ابو جہل نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ سے حملہ کیا, جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے مصروف تھے, تو چونکہ اچانک حملہ تھا اور تلواریں نیاموں میں تھی تو انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا, اور گھبراہٹ میں ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگ گئے, اور پھر سب کے سب اس طرح سے دوڑے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا. یہ قرآن بیان فرما رہا ہے, استسعدون ولا تلون, اور رسول آوازیں دے رہے تھے. اور مولانا شبلی نعمانی جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے, سن 1914 میں جن کی وفات ہوئی ہے, 1857 میں پیدا ہوئے, سیرت النبی کی پہلی 2 جلدوں کے مؤلف, کہا کہ جب خالد نے اور اکرمہ نے
پلٹ کر دوبارہ سے حملہ کیا. پہلے تو وہ بھاگ گئے تھے کافر اور مسلمان خوش ہو کے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. جب انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا اور مسلمان یوں بھاگے کہ پیغمبر آوازیں دے رہے تو کوئی رک نہیں رہا تھا, ایسے میں میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. یہاں تک کہ علی, اب چونکہ میں نے کہا ذرا سی چہروں سے وہ خالص علمی بحث ہو تو تھکن ہونے لگتی ہے, تو میں یہ بیان نہیں کرنا تھا, لیکن میں جملہ عرض کرتا ہوں کہ کب کہاں لاپتہ. یہاں تک کہ اہل تسنن, اہل تشیع کے جو علماء ہیں, مورخین ہیں, جو احوال لکھے, کہا کہ علی اکیلے پیغمبر اکرام اسلام کا مسلسل طواف کر رہے ہیں, کوئی دشمن, کوئی کافر, کوئی منافق ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. اور اس کوشش میں خود علی ابن ابی طالب سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو چکے ہیں. ہر ایک جو پیغمبر پہ حملہ آور ہونا چاہتے علی بڑھ کے خود روکتے ہیں, دفاع کرتے ہیں, اور مسلسل تلوار ٹکرا رہی ہے. اور ایک مرحلے پر پہنچ کر علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی. اگر میدان جنگ میں کسی کا اسلحہ خراب ہو جائے یا اس کے پاس گولیاں ختم ہو جائیں, بارود ختم ہو جائے, تو کیا کرے گا؟ سرنڈر کر دے گا, خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا, ہمت ختم ہو جائے گی, حوصلہ ٹوٹ جائے گا. کل میں اقبال کی بات کر رہا تھا تو یہ اقبال نے بتایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مجھے تو لگتا ہے یہ شعر بھی مرحوم اقبال نے مولا متقیان سے متعلق کا. اور تلوار ٹوٹ چکی ہے, لیکن ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ اب بانسوں کو اپنے مکوں سے, بانسوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے, بانسوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے, عجیب انداز سے, کاش کوئی ایسی مشین ہوتی جو آج کل کی ڈیجیٹل بٹیرے آپ ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں, کسی نے ضبط کر لیا تھا وہ منظر جو چشم فلک نے صرف ایک مرتبہ دیکھا, کہ مسلسل ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ علی ابن ابی طالب بانسوں کو ہاتھوں سے, بانسوں گھوڑے کی ٹاپوں سے, اس طرح سے, اس انوکھے انداز سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور پروردگار عالم نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر اور وہ بھی نہتا, اور برابر میں ہزاروں کا دشمن لشکر, وہ بھی اسلحہ جنگ سے لیس. ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور جیسے ہی تلوار آئی تو اب جس صورت سے چلنا شروع ہوئی ہے, جس طرف تلوار بڑھ رہی تھی, کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے, یہاں تک کہ اب وہ سارے دشمن علی کے آگے بھاگ رہے تھے. یہ واحد جنگ ہے تاریخ اسلام میں. مولا متقیان نے 82 جنگوں میں عہد رسول میں شرکت کی, 3 جنگیں اپنے عہد میں لڑی. ان تمام جنگوں میں جنگ احد واحد جنگ ہے جس میں مولا متقیان نے دشمن کا تعاقب کیا. اور پیچھے جب بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے تو ایسے میں آسمان کے ملائک, آسمان کے فرشتے, آسمان کے قدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر دیکھ رہے تھے, ان کا پیمانہ سب لبریز ہوا. اور اب اللہ سے اجازت مانگی, اور جب اجازت ملی تو اب جبرائیل آگے آگے اور باقی فرشتے پیچھے پیچھے. اب یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے, یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. یہ اللہ, یہ میں نے عرض نہیں کرنا تھا لیکن اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے یہ استثناء ہے. ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں. اللہ نے آ کر تمام انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو مومن ہیں, وعاملوا الصالحات, جو صالحات پر عمل کرتے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی, یہ ترجمہ آپ کر دیجیے, حق کی نصیحت یا وصیت نہیں, وہ جو لفظ ہے اس کو ہم اردو میں کر سکتے ہیں, کوئی ایسی مشکل نہیں. وتواصوا, واو صاد یہ تے, جب وہ مادہ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ہم کیوں تلقین کا مطلب کریں؟ تلقین کا مفہوم الگ ہے, تلقین الگ ہے, وصیت الگ ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں.
یہ وصیت کیوں کہا ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن سمجھا رہا ہے، اس لیے یہ سورہ واقعاً اعجاب انگیز ہے۔ پہلے تاکید در تاکید در تاکید، پھر خسر کو نکرہ استعمال کیا، پھر یہ نہیں کہا کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ وصیت کب کی جاتی؟ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے وصیت کی جاتی ہے۔ یہاں پروردگار نے نصیحت نہیں کہا ہے، وصیت کہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان دائماً حالت خطر میں ہے، کسی کو بھی اپنے اگلے لمحے سے متعلق ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو جی رہا ہے، اور زندگی صرف حال کا نام ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ انسان، جو میں نے کل عرض کیا تھا، مسلسل مر رہا ہے۔ جیسے ہی بچہ کہتا ہے اگر میں مر جاؤں، فوراً سے ماں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، خدا نہ کرے آپ کے دشمن مرے، شیطان کے کان بہرے ہوں۔ اگر مرتا نہیں تو جوان کیسے ہوتا؟ مر مر کے تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اگر بچہ نہ مرے تو جوان کیسے ہو؟ جوان نہ مرے تو بوڑھا کیسے ہو؟ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے، میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ انسان مسلسل مر رہا ہے، جو لمحہ گزر گیا یہ موت ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ موت دفعتاً نہیں آتی، موت تدریجاً آتی۔ اور پھر سورہ مبارکہ زمر کی 15 نمبر آیت میں پروردگار نے فرمایا کہ ان الذین خسروا انفسہم۔ خسارہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی جان کا خسارہ کر رہے ہیں، مسلسل زندگی، یہ ایک ایک پل جو گزر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں رک کر یہ جو کل بات کر رہا تھا، میں کیفیت ایسی ہے، شاید آج میں کچھ صورتحال نہیں تھی، رات چونکہ دور کے شہر سے حاضر ہو رہے تھے، اور ہمارے جو ڈرائیور تھے وہ گاڑی چلاتے چلاتے ان کی آنکھ لگ گئی، تو یہ بھی ممکن تھا کہ میں آج آپ کی خدمت میں نہ ہوتا۔ تو بہرحال اب کیفیت ایسی ہے کہ وہ مسلسل یہ میں دوسرا دن ہے کہ برابر جاگ رہا ہوں، اور اب میں کوئی نعم البدل نہیں تھا، حل نہیں تھا، اور آنا پڑا، تو اس لیے میں بڑی ہمت اور کوشش کر کے اپنی اس لیے میری زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو میں بچوں اور جوانوں کو یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ زندگی، یہ جو 4 رکن ہیں، پہلا رکن ایمان، اور میں نے عرض کیا کہ لفظ ایمان قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال، اور بعین ہی لفظ علم اور معرفت بھی قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال، یعنی یہ باہم لازم و ملزوم ہے۔ معرفت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اور کل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، معرفت کا سب سے بڑا گنجینہ، خزینہ، ماخذ، مصدر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید نصاب انسانیت ہے۔ اس لیے پروردگار، دیکھیں قرآن میں تکرار نہیں ہے، اہم ترین باتوں کو پروردگار نے آیت کے حصے میں ذکر کیا، پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں کیا، لیکن سورہ مزمل میں پروردگار نے مسلسل 2 مرتبہ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر آ سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہ بچوں سے یہ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ موت ہو رہی ہے، خدا کرے کہ موت ہو، قتل نہ ہو، اور ہم اپنے لمحات کے قاتل نہ ہو۔ اس لیے کہ نماز روزے کا جواب دینا یہ نسبتاً آسان ہوگا، اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں، اب میں یہ بات بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، ہم یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، ہم انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، ہم فلاں ایپ استعمال کر رہے ہیں، ہم موبائل سیل استعمال کر رہے ہیں، ہم لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تب ہم نے استعمال کیے تھے جب نئے نئے ہماری زندگیوں میں آئے تھے، اب ہم استعمال نہیں کر رہے، اب ہم خود مسلسل استعمال ہو رہے ہیں، بازیچہ ہے انسان۔
اور جو بچہ شب و روز مسلسل جیسی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے اپنے موبائل سیل کی زیارت کرتا ہے، جیسے ہی سونے لگتا ہے سب سے آخری کام اپنے موبائل سیل کو دیکھ کے سوتا ہے، اور دن میں 100 دفعہ 200 دفعہ 300 دفعہ 400 500 دفعہ اس کے دوست احباب جیسے ہی میسج کرتے ہیں، مسجد میں کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بارگاہ میں، فوراً سے جیسی ٹن کی آواز آئے کہ نکال کے دیکھے گا کس نے میسج کیا۔ 500 مرتبہ میسج آئے 500 مرتبہ اٹھا کے دیکھے گا۔ اے جوان، دن میں 1 مرتبہ قرآن کو کھول کے دیکھ، تیرے اللہ نے تیرے لیے کیا میسج بھیجا۔ اللہ قرآن حکیم، جیسے جیسے ہم قرآن حکیم کی شاگردی اختیار کریں گے ویسے ویسے انسانیت کا سفر طے ہوگا، ورنہ خاکم بدان حیوان پیدا ہوئے، حیوان زندگی گزاری، حیوان مر جائیں گے، قیامت کے دن حیوان اٹھایا جائے گا۔ قرآن نصاب انسانیت، اور قرآن ہمارے لیے فرما رہا ہے۔ 4 مرتبہ سورہ مبارکہ قمر میں پروردگار نے ایک بات کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ال، دیکھیں کتنی تاکید ہے، تاکید در تاکید در تاکید، 5 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ کتنا آسان کیا پروردگار نے۔ قرآن خود سکھاتا ہے، اور اگر انسان کسی مدرسے میں نہیں جائے، مولوی کے پاس نہیں جائے، تہران کی یونیورسٹی کی ایک طالبہ، وہ جب بھی قرآن، جس طرح میں نے کل مرحوم اقبال کی بات کی تھی کہ باپ نے کہا اس طرح قرآن پڑھیں، مطالعہ کریں کہ گویا ابھی آپ پر یہ وحی نازل ہو رہی، تو وہ طالبہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، یونیورسٹی میں پڑھتے، تو کیا کیا، جب بھی قرآن کا مطالعہ کرتی تھی جو بھی بات سمجھ میں آتی ایک جملہ لکھ لیا، اور پھر مطالعہ کیا، کوئی اور بات سمجھ آئی، اور رفتہ رفتہ ایک ڈائری بن گئی، کاپی بن گئی، اور پھر دوسری مرتبہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک مطالعہ کیا۔ ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کا شروع سے لے کے آخر تک مطالعہ کیا؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ مطالعہ کیا؟ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم، عیسائی ہے، ملحد ہے، ہندو ہے، وہ ہم سے کہے کہ اپنی مذہب کی کوئی ایسی کتاب دو جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو، جو سب سے اچھی کتاب ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو ہم کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن مجید۔ اور جب اسے دیں تو وہ پلٹ کے پوچھے کہ آپ نے اسے کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو کیا بتائیں گے؟ یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اس خاتون جب بھی مطالعہ کرتی اور جو بھی سمجھ میں آتا کاپی پہ لکھ لیتی، یہاں تک کہ 1-2 کاپیاں بن گئی اور اپنی دوست کو دکھائیں کہ یہ دیکھو میں نے یہ چیزیں قرآن سے متعلق مجھے یہ سمجھ۔ اس نے تشویق کی تو کہا کہ آپ اسے نظر ثانی کرو، چھپواؤ، یہاں تک کہ انہوں نے مزید کچھ اضافہ کر کے 1 جلد میں، اور اب وہ 10 جلدوں میں تفسیر چھپی، خود قرآن دیتا۔ اگر کوئی، یہ جو شعر ہے مولا روم فرماتے کہ علم دو علم است اول مکتبی، کہ در آموزی بے مکتب چون سبی، علم دیگر جوشش یزدان بود، چشم عشق اندر میان جان بود۔ کا علم 2 طرح کا ہے، ایک مکتبی جو تو بستہ اٹھا کر بچوں کی طرح مدرسے میں مکتب میں جاتا ہے، ایک اور علم ہے علم دیگر جوشش یزدان بود، ایک اور علم ہے جو پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے، وہ باہر سے کتابوں سے، استاد سے، معلم سے، اسکول کالج یونیورسٹی سے نہیں ملتا۔ چشم عشق اندر میان جان بود، اس کا سرچشمہ خود انسان کی جان ہوتی، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ کیسے؟ یہ قرآن نے خود سکھایا ہے۔ آقا خمینی، وہ چکن کی میں گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے مثال سے سمجھایا جوانوں کے لیے، کہ ایک شخص کی خواہش تھی کہ وہ اپنے مہمانوں کے لیے خوبصورت سا ڈرائنگ روم تیار کرے، مہمان خانہ، تو اس نے اپنے شہر کے سب سے بہترین کاریگر بلائے۔ 2 کاریگروں کو ان کا کہا کہ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت شہرت سنی ہے، تو ایک نے کہا کہ آپ انہی سے بنوا لیجئے کہ میرا طریقہ کار الگ ہے، دوسرے نے کہا نہیں مشکل نہیں ہے، یہ جیسے بناتے ہیں بنائیں، کہیں پہ کوئی دقت نہیں آئے گی، یہ رنگی نظر آئے گی، ایک جیسا نظر آئے گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب دونوں کام شروع ہو گئے، اور دوسرے نے کہا کہ وہ جو مہمان خانہ بن رہا ہے اس کے وسط میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے، کپڑا لگا دیا جائے، اور کوئی میرے کام کو نہ دیکھے۔ اب پہلا کاریگر آتا ہے ہر روز
اوزار لے کر مختلف چیزیں منگواتا ہے، مختلف پتھر منگواتا ہے، مختلف معدنیات منگواتا ہے، ہیرے جواہرات منگواتا ہے، انہیں نصب کرتا ہے خوبصورت طریقے سے. اور دوسرا آتا ہے کچھ نہیں منگواتا، صرف اوزار لے کے آتا ہے. اور جب یہ صبح کام شروع کرتا ہے پہلے والا وہ بھی شروع کرتا ہے، جب یہ چھٹی کرتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اور 6 مہینے کے بعد پہلے نے کہا میرا کام ختم ہو گیا، دوسرے نے کہا میرا کام بھی ختم ہو گیا. تو اب جب پردہ ہٹایا گیا تو بہت عجیب منظر تھا. اس نے تو اس میں ہیرے جواہرات نصب کیے اور بہت زیادہ اس میں محنت کی، اور دوسرے نے اوزار سے اسے اتنا تراشا، اتنا صاف کیا ہے، اتنا اس کو خوبصورت کیا ہے، سیقل کیا ہے کہ ادھر کا حسن اس میں متجلی تھا. کبھی انسان مکتب میں سیکھتا ہے، مدرسے میں سیکھتا ہے، استاد کے پاس جا کے سیکھتا ہے، اور کبھی خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر قرآن مجید کے محضر میں چلا جاتا ہے. واقعاً قرآن عطا کرتا ہے، لیکن شرط ہے. مولا روم کہتے ہیں کہ عروس حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازد کہ دار الملک انسان را مجرد بیند از غوغا. مولا روم نے قرآن مجید کو دلہن سے تشبیہ دی، اور جن کی شادی ہوگی وہ تو جانتے ہیں. اب یہ رسم شاید ختم ہو جائے لیکن ابھی تک تو چل رہی ہوگی کہ جو دلہن آتی ہے وہ ایک گھونگھٹ اپنے چہرے پہ رکھتی ہے. یہاں تک کہ اگر اس کی اپنی ماں ہو، بہنیں ہوں اور اس کی دوستیں ہوں، سہیلیاں ہوں، تب بھی وہ اس طرح سے ایک دن جو آتی ہے دلہا کے گھر میں تو اسی طرح گھونگھٹ رہتا ہے، آخر وقت تک رہتا ہے. اور وہ کب اٹھاتی ہے گھونگھٹ؟ جب سب چلے جاتے ہیں صرف دلہا رہ جاتا ہے. یہ تشبیہ دی ہے، فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے. تو مولا روم کہتے ہیں کہ عروس حضرت قرآن مجید کے علوم اور معارف کی دلہن اس وقت اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے کہ دار الملک انسان را مجرد بیند از غوغا، جب انسان کی مملکت وجود کو، اس کے دل کو شور شراب اور ہنگاموں سے پاک دیکھتی ہے. یہ بچے، یہ جوان اگر واقعاً چاہتے ہیں قرآن کا قرب ملے، قرآن اترنا شروع ہو جائے، قرآن ہمارے دلوں پر نازل ہونا شروع ہو جائے، پھر یہ ساری الائے بلائیں یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی الجھی ہوئی ہے، ان میں وہ مسلسل قتل کر رہے ہیں، اپنے لمحات کے قاتل ہیں. ایک ایک لمحے کا حساب دیا جائے گا. ان الانسان لفی خسر، انسان سر سے لے کے پاؤں تک خسران میں ڈوبا ہوا ہے، خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. معذرت آج میں اسے شاید بہتر انداز میں اپنی بات نہ کر سکوں. الا الذین آمنوا، صرف وہ جو مومن، وعملوا الصالحات، معرفت ایمان کا پیش خیمہ ہے اور ایمان عمل صالح کا پیش خیمہ ہے. اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کربلا کو بیان کر رہا ہے، یہ مہدویت کو بیان کر رہا ہے، یہ عاشور کو بیان کر رہا ہے، یہ حسینیت کو بیان کر رہا ہے. ہر ایک مثلا وہ سیکھ بھی لے، ایمان بھی لے آئے، ہر چیز پر جس پہ ایمان لے کے آنا ہے، عمل صالح بھی کرے. لیکن میں نے پہلے دن مثال دی تھی کہ کرسی کے 4 پائے میں سے اگر ایک بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ گر جائے گا. اور خسارے سے بچنے کے قرآن مجید نے 4 رکن بیان کیے. ایک بھی کم کریں گے تو خسارے سے نہیں بچ سکتا، ہلاکت یقینی. اگر کوئی عمل صالح کرے، اگر کوئی ایمان بھی رکھتا ہے، کوئی واجب ترک نہ کرے، تمام مستحبات پر عمل کرے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سب کچھ کرے، لیکن وتواصوا بالحق، حق کی وصیت نہ کرے، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت نہ کرے، خسارے سے نہیں بچ سکتا. پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، کچھ اصحاب بھی تھے، تابعین بھی تھے، ہزاروں کی تعداد میں، سب با ایمان بھی تھے. میں نہیں کہتا بے ایمان تھے، سب با ایمان تھے اور سب اعمال صالح میں لگے ہوئے تھے. مکہ میں، مدینہ میں حسین ابن علی نے جب 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا تو خانہ کعبہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، سب حج کر رہے تھے، اعمال صالح میں مصروف تھے. لیکن وتواصوا بالحق کون کرے، وتواصوا بالصبر کون کرے؟ یہ صرف حسین ابن علی اٹھے. 9.5 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک حسین اٹھے ہیں، ورنہ ہر ایک وہ جو پہلے 2 مراحل کو ہی کامیابی سمجھتے تھے، امام حسین کو مشورے دے رہے تھے، آپ عراق نہ جائیے،
عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیے۔ امام ہندوستان جا کر خود بھی بچ سکتے تھے، بچوں کو بھی، عیال کو بھی، مخدرات عصمت و طہارت کے حجاب کو بھی، اپنے قریبی باوفا ساتھیوں کو بھی بچا سکتے تھے۔ پھر کیوں کربلا گئے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ورنہ پہلے دو کام تو سب کر رہے تھے۔ امام حسین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ کتنوں نے بچایا خود کو؟ پھر کیوں گئے حسین کربلا؟ کیوں گئے؟ اس لیے کہ اگلے دو رکن اہم ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ورنہ خسارے میں۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ کامیابی حاصل کر لی، لیکن وہ کامیابی بہت وقتی ہوتی ہے۔ حسین اور حسینیوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ ابدی اور دائمی ہے۔ ورنہ عمر ابن سعد 9 محرم کو امام حسین نے بلایا کہ عمر ابن سعد، تم سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہو، یزید کی مدد سے ہاتھ اٹھا لو، یہ میری مخالفت کریں، تم واپس چلے جاؤ۔ کہا کیا کروں؟ مجبور ہوں۔ فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا اگر تمہیں کچھ چاہیے۔ پھر بہانے کیے کہ یہ نقصان پہنچائیں گے میرے گھر والوں کو۔ جب مسلسل کٹ حجتی سے کام لیا اس نے، امام حسین نے فرمایا عمر ابن سعد یاد رکھنا تمہیں عراق کی گندم نصیب نہیں ہوگی، رہے کہ یہ جو تہران ہے آج کا، چونکہ سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا تھا تو یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ گیا تھا، اور وہاں پہ چل کے تو ایک عرصہ رہا، تو چونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی تو اس کی بڑی حسرت تھی کہ کبھی میں یہاں پہ حکومت کروں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کو مشورہ دیا کہ تم اس کے لیے تحریر بھیجو، اور اس کو رے کی لالچ دی، حکومت رے کی، کہ تمہیں رے کی حکومت دیں گے۔ اور جب اس نے لشکر تیار کر لیا کہ وہاں پہ کوئی بغاوت ہے اسے کچلنے کے لیے، تو کہا ابھی پہلے یہاں پہ حسین آ گئے تو پہلے حسین کے ساتھ لڑو پھر وہاں چلے جانا۔ 2 بیٹوں سے مشورہ کیا، ایک نے منع کیا کہ نقصان اٹھاؤ گے، دوسرے نے کہا کہ نقد کو ادھار پر ترجیح دو، جنت بات کی بات ہے، جو ابھی مل رہا ہے تو پروانہ اٹھا کے لے آئے۔ اور امام حسین سمجھا رہے ہیں، جب بہت سمجھا اور نہیں مانا تو کہ یاد رکھنا تمہیں رے کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ کہنے لگا حسین ابن علی اگر گندم نصیب نہ ہو تو میں جو کھا کے گزارا کر رہا ہوں۔ طنز کیا، امام حسین سے مذاق کیا، اور کیا خسارہ اٹھایا۔ بعد میں وہی جو حکومت رہ کا پروانہ تھا جو یزید نے بھیجا تھا اس کو دھوکہ دینے کے لیے، پاگل ہو گیا تھا، نیم پاگل ہو گیا تھا، اور کوفے کی گلیوں میں لیے پھرتا تھا۔ اور کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ عمر وہ رے کی حکومت کیا ہوئی؟ کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دشمن نے اپنی زبان سے اس سورہ کی تلاوت کی، لیکن دوسری جانب حسین روز عاشور کیا فرمایا؟ میں بہت شرمندہ ہوں، میں آج بہت کچھ مطالعے میرے ذہن میں تھے، بہت باتیں تھیں، لیکن ایسی کیفیت نہیں تھی کہ میں عرض کر سکوں، مجھے معاف فرمائیں گے، اور پروردگار نے توفیق دی تو کل میں اپنی گزارشات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ حسین ابن علی فرمایا کہ من وجدک فما ضل، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ حسین ابن علی، بظاہر حسین قربان ہو گئے، لیکن جو آپ نے خدا کے ساتھ تجارت کی اور جو آپ کے ساتھیوں نے تجارت کی، عجیب ساتھی ہیں جو جنت پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ ورنہ جب آئے شب عاشور، امام حسین نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب میں نے پہلے دن کہا تھا کہ مولا متقیان نے فرمایا انسان تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے،
اس سے کم پہ خود کو نہ بیچنا۔ تو قیمت تو لگ گئی۔ حسین نے فرما دیا جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا کوئی ایک فرق بھی اٹھا ہے؟ نہیں۔ آج وہ تجارت ہو رہی ہے جو چل کے شب ہجرت علی کی تجارت کے برابر تک جا پہنچی ہے۔ شب ہجرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا نفس بیچ کر خدا کی رضا خریدی ہے۔ آج یہ 72 اس درجے پر۔ خود حسین کس درجے پر ہے؟ خود آقا حسین کس درجے پر ہے؟ جناب شیخ طوسی، اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں قرآن کے بعد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، صحاح ستہ، اور اہل تشیع کی 4 کتابیں جو کتب اربع ہیں، ان میں سے 2 کے لکھنے والے صرف شیخ طوسی ہیں۔ اور شیخ طوسی نے اپنی امالی میں امام ششم سے یہ حدیث بیان کی کہ امام ششم نے بیان کیا کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کے جد حسین ابن علی کو اس عظیم قربانی کے بدلے میں کیا ملا؟ انسان خسارے میں ہے، لیکن حسین نے کیا تجارت کی؟ کہا کہ اتنی بڑی قربانی جو دی تو کیا ملا؟ فرمایا اللہ نے حسین ابن علی کے گنبد کے نیچے دعا کو مستجاب قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ امامت کو میرے جد امام حسین کی نسل میں رکھا، اور تیسرا یہ کہ میرے جد امام حسین کی قبر کی مٹی کو شفا قرار دیا، اور چوتھا یہ کہ اگر کوئی زائر میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے گھر سے چلے گا، وہ کربلا آئے گا، تو جو وقت آنے میں اور جانے میں خرچ کرے گا وہ اس کی زندگی میں حساب نہیں ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے عرض کیا فرزند رسول یہ سب تو آپ کے جد حسین کی وجہ سے عطا کیا گیا، یہ تو دوسروں کو ملا ہے، ان کے زائر کو ملا، ان کی اولاد کو ملا، خود امام حسین کو پروردگار نے اس قربانی کے عوض میں کیا عطا کیا؟ سنیں گے۔ یہ صاحب تہذیب اور صاحب استبصار 2 کتب اربع میں سے 2 کے لکھاری شیخ طوسی اپنی امالی میں کیا جملہ لکھا امام پنجم سے؟ کہا کہ سنو، اللہ نے اس قربانی کے عوض میں جو درجہ امام الانبیاء سید الرسل خدمی مرتبت کے لیے قرار دیا، وہی مقام بے ہی میرے جد حسین ابن علی کے لیے قرار دیا۔ یہ تجارت دنیا میں کسی نے اتنی بڑی تجارت نہیں کی ہوگی۔ ایک خود حسین نے اور دوسرے حسینیوں نے جنت جب دی، کوئی 2 رکعتی مولوی کہہ رہا ہے، فضل الرحمان نے کہا کہ میں تمہیں جنت دیتا ہوں جس کا اپنا جانا بھی یقینی نہیں ہے، کسی مفتی نے کہا ہے، کسی مولوی نے کہا ہے، وارث جنت، سردار جنت، مالک جنت حسین ابن علی کہہ رہا ہے جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک فرق بھی اٹھا؟ نہیں۔ کیوں؟ جنت سے بڑھ کے کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ لقاء پروردگار۔ اللحوف میں سید ابن طاؤس نے امام ششم سے روایت نقل کی کہ حضرت ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ روز عاشور میدان کربلا میں امام حسین کا جو بھی ساتھی شہید ہو رہا تھا اس کے چہرے پر تبسم تھا، اتنے زخموں کے باوجود، 3 دن کی پیاس کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود اس کے چہرے پہ تبسم تھا۔ فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ کہا حضرت اس کی حکمت کیا تھی؟ اس تبسم، وہ جو چہرے پر بشاشت طمانینہ تھی، کہ اس لیے کہ وقت شہادت میرے جد حسین کا ہر سپاہی، ان 72 میں سے ہر فرد لقاء پروردگار پر فائز تھا، ہر ایک خدا کی زیارت کر رہا تھا۔ اس کی حقیقت کیا اور کس طرح سے بیان کی جائے؟ اور ان 72 میں سے ایک ممتاز ترین شخصیت ہے، ایک منفرد ترین شخصیت ہے۔ میں نے آغاز ایک امریکی فلسفی کی بات سے کیا جو 8,500 صفحات لکھ کے بھی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے سے عاجز رہا، جسے شب عاشور ایک جملے میں سمیٹ کر
جناب قاسم نے بیان کیا. جب جناب قاسم نے استفسار کیا چچا جان کل میرا نام بھی شہیدوں میں ہوگا؟ بتا دیتے کہ ہوگا. نہیں ہوگا. لیکن حسین ابن علی خود چاہ رہے تھے، اس لیے کہ مؤرخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قاسم ابن حسن کا تعارف پیش کر سکے. اس لیے پوچھا بتاؤ اے قاسم کیف الموت عندک، یہ موت آپ کے نزدیک کیسے ہے؟ جواب دیا چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین. میری بہت خواہش تھی کہ میں تفصیل سے مسائل پڑھتا، لیکن شاید زیادہ نہ پڑھا جائے، بس چند جملے عرض کر سکوں. یہاں تک کہ روز عاشور جس شخصیت کو سب سے زیادہ مشکل سے اجازت ملی ہے وہ جناب قاسم ہے. بار بار تڑپ کر آقا حسین کی بارگاہ میں جا رہے تھے. کبھی اپنی ماں کو سفارشی بنا کے لے کے جاتے، کبھی ام فرما کو، کبھی جناب ابو الفضل عباس کو، میرے چچا حسین سے کہیں، آقا سے کہیں مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. یہاں تک کہ اداس اور پریشان بیٹھے ہیں اور فکر میں ڈوبے ہوئے کہ اچانک ایک خیال آیا. اور 11 سال پہلے جب 2.5-3 سال سن تھا جناب قاسم کا، تو وہ وقت یاد آیا جب بابا کو زہر مل چکی تھی اور بابا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے تھے. شیخ رازی آل یاسین نے لکھا ہے اس قیامت کے مرحلے میں جب امام حسن مجتبیٰ کا جگر جل رہا تھا تو فرمایا بھیا حسین میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پر لٹا دو. اس وقت جناب امام حسن اپنے فرزند جناب قاسم سے بہت دیر تک پیار کرتے رہے، اور پھر اسی حالت میں بہت مشکل سے جبکہ شہادت کا وقت قریب ہے تو کہا کہ بھیا حسین بھیا عباس مجھے بٹھا دیں. بھائیوں نے بٹھایا اور اس لمحے جب زہر مل چکا ہے اور زہر کا اثر شدید ہے اور شہادت سے کچھ لمحے پیچھتر، کہا مجھے لکھنے کا سامان لا دیں. اور سامان منگوایا اور پھر کچھ مختصر سی تحریر لکھی، اور لکھنے کے بعد جناب قاسم کی بازو میں حمائل کر دی اور کہا بیٹا قاسم اگر زندگی کبھی بہت مشکل مرحلہ پیش آئے تمہیں کچھ حال سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. جیسی فکر میں ڈوبے ہوئے اس پریشانی کیفیت میں دفعتاً جیسی اپنے بابا کی بات چاہ رہی تو جھٹ سے وہ تحریر کھولی، اور جب کھولی تو یہ لکھا ہوا تھا کہ اے قاسم ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب تمہارے چچا حسین تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، دشمنوں کے درمیان ہوں گے، میں موجود نہیں ہوں گا. اس وقت آپ اپنے چچا حسین کی نصرت کرنا، خود کو اپنے چچا حسین پر قربان کر دینا. تحریر پڑھتے ہی جناب قاسم کے چہرے پر ایسی بشاشت آئی، ایسی مسکراہٹ آئی کہ جلدی سے چلے اور خوشی خوشی وہ تحریر اپنے چچا امام حسین کی طرف بڑھائی. جیسی امام حسین نے اس تحریر کو ملاحظہ کیا ایک مرتبہ اشک جاری ہوئے، کہا خدا میرے بھائی حسن مجتبیٰ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ اس مشکل ترین مرحلے میں بھی اپنے بھائی کو فراموش نہیں کیا. اور اس کے بعد عزیزوں میں نے پڑھا ہے امام حسین اتنی دیر تک یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسین اتنی دیر تک جناب قاسم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر گریہ کرتے رہے. اتنا گریہ کیا چچا اور بھتیجے نے کہ بالآخر گریہ کرتے کرتے دونوں غش کھا کے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور بہت وقت کے بعد ہوش میں آئے. جناب قاسم کربلا کے واحد شہید ہیں جنہیں امام حسین نے زرہ نہیں پہنائی، خود نہیں پہنایا، کفن پہنا کے روانہ کیا ہے. کربلا کا وہ شہید جسے زندگی میں کفن پہنایا گیا اور بڑی مشکلوں سے تیار کیا، روانہ کیا، رخصت کیا، گئے میدان جنگ میں، اور 13.5 برس کا سن ہے اور ایسی جنگ کر دیے کہ اپنے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. جو بھی دشمن آتا ہے مقابلے میں لمحوں میں اسے فنار کرتے. یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ میرے بڑے فوجیوں کو مارے جا رہا ہے یہ بچہ. تو ارزق شامی جو 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا کہ جاؤ جا کے اس بچے کا کام تمام کرو. کہ میری توہین ہے کہ میں شام کا سب سے بڑا پہلوان نبرد آزما ایک 13-14 سال کے بچے کے ساتھ چل کے لڑوں؟ میں نہیں جاؤں گا، بیٹے کو بھیجوں گا.
4 بیٹے ساتھ لے کے آیا تھا شام سے. ایک بیٹے کو بھیجا, جیسے پہنچا امام جناب قاسم کے مقابلے میں ایک لمحے میں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا. دوسرا آیا, اسے قتل کیا. تیسرے کو مارا, چوتھے کو, یہاں تک کہ ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور خود غصے سے کانپتا ہوا اٹھا کہ اب میں خود مقابلہ کروں گا. اس نے 2 تلواریں لی, اس طرح سے نیزہ آمادہ ہوا, چلا. ادھر ارزق کے شامی چلا, ادھر امام حسین جناب ام فروا کے خیمے کی طرف بڑھے. کہ ام فروا موت برحق ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا قاسم شہادت سے محروم رہ جائے, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ کا بیٹا قاسم اس دشمن خدا کے ہاتھ سے نہ مارا جائے. آپ قاسم کی ماں ہیں, قاسم کے حق میں دعا کریں. بے شک قاسم کو شہادت ملے, لیکن اس دشمن خدا کے ہاتھ سے شہادت نہ ملے. ایک مرتبہ جناب ام فرما جائے نماز پر بیٹھی ہیں, ادھر وہ ارزق کے شامی آیا, ادھر دوسری طرف سے جناب قاسم, وہ دنیا عرب کا یہ منجا ہوا 1000 افراد کے ساتھ مقابلہ کرنے والا پہلوان. ادھر جب جناب قاسم سب حیران تھے, دونوں اطراف کے لشکری دیکھ رہے تھے, سپاہی دیکھ رہے تھے, عمر ابن سعد کے ساتھی دیکھ رہے تھے, یہ غیر متوازی مقابلہ, کون ہارے گا کون جیتے گا. سب کو لگ رہا تھا ارزق شامی ایک لمحے میں جناب قاسم کو شہید کر لے گا, لیکن اللہ رے شجاعت قاسم ابن حسن ایک مرتبہ جیسی قریب پہنچے, جست لگا کر اس مہارت سے شاگرد ابو الفضل العباس نے اپنے دوڑے دونوں پاؤں اس مہارت سے, اس استقامت سے گھوڑے کی زین کے اوپر جما دیے. اور پھر اگرچہ کہ اس کا قد بہت بڑا تھا, ایک مرتبہ زین پر کھڑے ہو کر جو اس کے سر پہ وار کیا, ارزق کی شامی کے سر کو شگافتہ کیا, یہاں تک کہ پوری فوج میں کھلبلی مچ گئی, یہاں تک کہ پھر اب کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. اور پھر ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا کہ اب کوئی ایک فرد بھی, جب ارزق جیسا اتنا بڑا پہلوان مارا گیا, اب کوئی فرد اکیلا قاسم کے مقابلے میں نہ جائے, چاروں طرف سے گھیر کر قاسم کو قتل کیا جائے. میمنہ والے پلٹے, بیسرا والے پلٹے, قلب لشکر والے, سارے افراد آگے بڑھتے چلے گئے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے اور جناب قاسم بڑھ بڑھ کر ان دشمنوں کا دفاع کر رہے تھے. یہاں تک ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک شقی نے جناب قاسم کے سر اقدس پر لوہے کا ایک وزنی گرز مارا, جس کے بعد خود کو زین فرس پر سنبھال نہیں پائے, اور جب گھوڑے سے گرنے لگے اپنے چچا کو آواز دی, ادھر چچا کو آواز دی, اور ادھر کیا ہوا کہ جناب امام حسین جب چلے لیکن آپ کو پہنچنے میں کچھ دیر لگ گئی, اس لیے کہ جناب قاسم جب تک زین پر تھے قاسم تھے, لیکن جب زین سے زمین کا سفر طے کیا تو قاسم تقسیم ہو چکا تھا. جیسے پھول کی پتیاں صحرا میں بکھر جاتی ہیں, اور روز عاشور میدان کربلا میں جس شہید کی لاش کو اٹھانے میں حسین ابن علی کو سب سے زیادہ مشکل پیش آئی, وہ آپ کے بھتیجے قاسم ابن حسن کی لاش تھی. کبھی ایک طرف بڑھتے ہیں, کچھ آپ کے گوشت کے حصے گھوڑوں کی سموں میں رہ گئے, کچھ خاک کربلا میں بکھر گئے, ایک ایک ٹکڑا چنتے ہیں اور ان پتیوں کو ملا کر پھول مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب حسین نے دیکھا قاسم کی تصویر مکمل نہیں ہو رہی ہے. ایک مرتبہ آواز بلند کی, قاسم میں تجھے امام وقت ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں, جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو. یا حسین
کربلا دیاں ماواں پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیاں لبدیاں وچ صحراواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں آکے ماں قاسم دی ماتے احسان کری تیر تائیں لڑدا رویں تیرے ٹکڑے مطابق بدلیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں ماواں کربلا دیاں ماواں 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 صبر دے مالک نوں سین للا کے اذن جے دے تے میں صبر دی بات چے اکبر دے سینے جو سانگ ہٹاواں ماواں کربلا دیاں ماواں 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 صبر دے مالک نوں سین لیلا کے اذن جے دے تے میں صبر دی سانجھ چ اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں ماواں کربلا دیاں ماواں 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 جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بہن زینب کیتا لاشاں ول ماواں نہ ویکھن کدے رک نہ جاون ساواں ماواں کربلا دیاں ماواں 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 جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بہن زینب کیتا لاشاں ول ماواں نہ ویکھن کدے رک نہ جاون ساواں ماواں کربلا دیاں ماواں 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 پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیاں لبدیاں وچ صحراواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا دیاں ماواں ماواں کربلا
शिमर दे खंजर दे बार ज़ारा रोके नाल सैन कवे मैं तकिया बीस के पालिया सी कि मैं हथ गर्दन तो जावा मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा शिमर दे खंजर दे वार ज़ारा रोके नाल सैन कवे मैं चकिया बीस के पालिया सी कि मैं हथ गर्दन तो जावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा 14 सदियां होया फातिमा दी नूहां अल्लाह जल पढ़ दिया सकलैन अजेली तक दिया ने ओ मेहदी पुत्र दिया करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा 14 सदियां होया फातिमा दी नूहां अल्लाह जल पढ़ दिया सकलैन अजेली तक दिया ने ओ मेहदी पुत्र दिया करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा आके माँ कासिम दी माते एहसान करी देर ताई लड़ धारवी तेरे टुकड़े मुताबिक बदनिया ने मेरे वीर हुसैन दिया करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा पुत्रा दिया लाशा दे टुकड़े गया लब दिया विच सहरा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला कहती थी ये कासिम की माँ 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 मारा गया बेटा जवान मारा गया बेटा जवान ऐ लाल मैं ढूंढू कहाँ ऐ लाल मैं ढूंढू कहाँ मेहंदी तेरी सहरा तेरा मौला हक इमाम का हसन या हुसैन 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 कहती थी ये कासिम की माँ कहती थी ये कासिम की माँ मारा गया बेटा जवान मारा गया बेटा जवान है लाल मैं ढूंढ
حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین کہتی تھی یہ قاسم کی ماں کہتی تھی یہ قاسم کی ماں مارا گیا بیٹا جوان مارا گیا بیٹا جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین